السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، جواب دینے میں وہ طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو۔ اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلے جواب دینے میں تم وہ طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو۔ ممکن ہے کہ وہ شخص کہ جس کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی ہو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے طریقے جواب سے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تیرا جگری دوست ہو جائے گا۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک ایسا شخص کہ جس کے درمیان اور تیرے درمیان دشمنی تھی، لیکن تو نے اس کو اچھے طریقے سے جواب دیا، تو ایک دن آئے گا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر برداشت کرنے والوں کو، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے مگر خوش نصیب لوگوں کو۔ الغرض قصے مختصر یہ ہے کہ آج ملک کے اندر جو حالات ہیں، کہیں بھی کوئی ایسی خبر مسلمانوں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے جو خوش کر دینے والی ہو۔ ہر طرف سے جو بھی خبر آ رہی ہو یا آ رہی ہے وہ مایوس کن خبر ہے۔ کہیں پر مسلمانوں کو بے قصور جیلوں میں بند کرنے کی خبر آ رہی ہے، کہیں مسلمانوں کو اسلام کے نام پر بے گھر ہونے کی خبر آ رہی ہے، کہیں مسلمانوں پر اسلام کو ماننے کی بنیاد پر FIR ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ الگ الگ طریقے سے خبر آ رہی ہے۔ اب ایسے موسم میں اور ایسے وقت میں مسلمان ان ظالموں کا جواب کیسے دے؟ قرآن کریم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کہ ان کے جواب دینے میں وہ طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو، احسن ہو۔ 70 سال ہندوستان کو آزاد ہوئے ہوا، اور 70 سال میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو اس وقت مسلمانوں کی زمین اس ملک میں تنگ کی جا رہی ہے، مسلمان اور اسلام کے خلاف جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلائی گئی تھی۔
لیکن یہ بات بھی آپ حضرات کو خوش کر دینے والی ہے کہ 70 سال میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ آیا ہے کہ ملک ہندوستان کے اندر اسلام کے بارے میں، اسلام کے جاننے کی کوشش میں ہمارے غیر بھائی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انسان جس چیز کی برائی کو پھیلاتا ہے اور جس چیز کی داغ کو دکھایا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اس کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پڑنے میں اور اس کے جاننے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اس واقعے کو آج سے 1400 سال پہلے جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ اس وقت زیادہ ہوئے جب لوگ حج کرنے آتے تھے، تو کفار مکہ کے کافروں نے حج کے وقت میں، حج کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 2-3 باتیں پھیلائی اور ہمیشہ پھیلاتے تھے۔ ایک بات یہ پھیلاتے تھے کہ ایک عبد المطلب کے خاندان میں محمد پیدا ہوا ہے جو بہت بڑا جادوگر ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے جادو کر دیتا ہے، اور اس کے جادو کا کمال یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں خوب محبت کرا دے تو خوب محبت کرا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میاں کو بیوی سے دشمنی کرا دے تو دشمنی کرا دیتا ہے، بیوی کو میاں سے دشمنی کرا دے تو دشمنی کرا دیتا ہے۔ جب یہ بات حج کرنے والے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھی تو لوگ چپ نہیں بیٹھتے تھے، اب وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے تھے اور ان تک پہنچتے تھے، اب پہنچنے کے بعد ان کو جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کی مثال سمجھیے، آپ کے گاؤں میں کوئی بہت برا آدمی ہے، کسی نے کہہ دیا ارے وہ عجیب طرح کا نوٹنکی کرتا ہے، بھائی اتنے خراب انسان میں نے نہیں دیکھا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ سن کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو چل کر جانے کی صحت ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ ذرا دیکھتے ہیں اس کی نوٹنکی کیا ہے، یہ کیسا شخص ہے جو پورے ماحول کو خراب کیا ہوا ہے۔ تو آپ چل کر کے جائیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو پرکھیں گے تو کہیں گے کیا یار تم بات صحیح کہہ رہے تھے، بہت برا آدمی ہے، میں نے بھی جا کر کے دیکھا ہے۔ اب وہ آدمی کسی تیسرے سے کہے گا، پھر تیسرا بھی جا کر کے دیکھے گا۔ تو اگر کسی کو مشہور کرنا ہو، کسی کو مشہور کرنا ہو، اس کے اندر برائی ہو یا نہ ہو، اس کی برائی کو لوگوں میں آپ بانٹ دیجیے، انشاءاللہ آپ کی اس ایک محنت کی وجہ سے جو آپ کا دشمن تھا کل وہ لوگوں کے بیچ میں اتنا مقبول ہو جائے گا کہ آپ نے تو اس کی برائی دشمنی کے بنیاد پر کی، لیکن جو لوگ اس کے قریب گئے وہ اس کے ہو گئے اور آپ ایک طرح چھٹ گئے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں یہ حالت ہوئی ہے کہ ہندوستان کے اندر پہلے میڈیا میں 2014 سے پہلے میڈیا ہندوستان کی خبروں کی بات کرتی تھی، اس کے بعد کیا ہوا ہے ابھی کہ بلا وجہ کی، بغیر کسی بات کی، اسلام کی بات، جہاد کی بات، طلاق کی بات، وراثت کی بات، مسجد کی بات، مدرسوں کی بات اتنی زیادہ یہ لوگ کرنے لگے کہ آج اچھے ہمارے غیر مسلم بھائی کے قلم یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ میں نے فلاں رپورٹر سے یہ بات سنی تھی کہ مدرسے کے اندر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مدرسے کے اندر غلط بات پڑھائی جاتی ہے، لیکن جب میں کتنے سارے مدرسوں کو ریسرچ کرنے گیا، میں وہاں چھان بین کرنے گیا، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ ایک نورانی قاعدہ نام کی کتاب ہے وہ پڑھاتے ہیں،
قرآن کریم پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے پورے مہینوں تک رہ کر کے چھاننے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، مجھے کچھ بھی نہیں ملی۔ اچانک اس میں سے مجھے قرآن شریف کسی نے ہدیہ بھی کر دیا۔ جب میں نے اس قرآن کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے۔ اس طریقے کی باتیں کتنے ہمارے غیر مسلم بھائی لکھ چکے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لوگ جادوگر، ساحر کہتے تھے یا مجنوں کہتے تھے، نعوذ باللہ پاگل کہتے تھے۔ تو لوگ کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے پاگل کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں، کسی کو دیکھے یا نہ دیکھے مداری کو اور جادوگر کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ تو اب جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے کفار مکہ، پورے مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوی کو بگاڑنے کی کوشش میں ان کو مجنوں کہتے تھے یا ان کو ساحر کہتے تھے، اور یہ بات قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ لیکن اس کا نقصان پہنچانے کے لیے یہ لوگ کہے اور اس کا فائدہ یہ پہنچا کہ یہ لوگ جتنا کہیں، جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے ان کی جادوگری بھی دیکھتے تھے اور ان کی پاگل پنی بھی دیکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کی جادوگری کیا تھا؟ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا تھا کہ اپنی میٹھی بولی کے بولنے سے وہ لوگوں کا دل چرا لیتے تھے۔ اور ان کا نعوذ باللہ من ذالک پاگل پن یہ تھا کہ کوئی بھی بات کرتے تھے بس اللہ کی بات کرتے تھے، کچھ بھی کہتے تھے کہ اللہ سے ہوگا، کوئی بھی بات کرتے تھے ہم بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم چلتے ہیں اللہ کی مرضی سے، تمہاری سانسیں چلتی ہے اللہ کی مرضی سے، یہ آسمان بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ زمین بچھائی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کوئی بھی آتا تھا شخص، وہ اس کے سامنے میٹھی بولتے تھے، وہ گالی دیتا تھا تو یہ بولتے تھے گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ سے گالی نہیں دیں گے۔ برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں امید کروں گا کہ آپ آئندہ سے برائی نہیں کریں گے۔ وہ سوچتے تھے بھائی یہ کون سا جادو ہے، اس نے کوئی جادو نہیں دکھایا، میں گیا تھا اس نے چند میٹھی میٹھی ہم سے باتیں کی۔ اب اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم چلتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم سنتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم سونگھتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم چکھتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم نگلتے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ سب کچھ میں اللہ کی مرضی کہتا ہے۔ آخر یہ اللہ کون ہے؟ جب اس سے ہم نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ہے کہ جس کی آسمان میں بھی بادشاہت ہے اور جس کی زمین میں بھی بادشاہت ہے۔ اس نے اس طرح سے اللہ کا تعارف کرایا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے، ایک قبیلہ والا مسلمان ہوتا تھا، اب وہ جا کر کے فارس کا تھا، تو فارس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کا تعارف کراتا تھا، اپنے پورے محلے والوں کو لے کر کے آتا تھا، وہ سب کے سب اسلام ہو جاتے تھے۔ گویا کہ ایک خیر کا اور بہتر پہلو یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کے اندر ابھی اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف یا مسجدوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو برا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہم کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں اپنے ویوہار کو اور اپنے انداز لائف اسٹائل کو، جینے کے طریقے کو بدل لینا چاہیے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دعوت کے جو بھی پہلو ہوں ان پہلوؤں کو اپنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان پہلوؤں کو اپنائیں گے تو جو لوگ آج جن کے دلوں میں ہمارے یہ نفرت بھری ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہمارے ان حالات کے اندر اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ ہمارے اسلام سے قریب ہو جائیں۔ یہ سیرت النبی کی مثال ہے، اس لیے ہم اس کی طرف دھیان دیں، اور قرآن شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کرے اور یہ بھی کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں
ان حالات میں ہمیں اچھے اخلاق سے اپنے غیر بھائیوں کے ساتھ خاص طور سے پیش آنا چاہیے اور ان کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔